نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج آپ کو افضل صاحب مسنون وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سنت طریقے کے مطابق وضو بتائیں گے۔ چلو جی افضل صاحب پیچھے کر دو۔ میں انشاءاللہ آج وضو کا طریقہ قاری صاحب سے سیکھوں گا بھی، اور ہم سب بچوں کو سکھائیں گے، اور جو میں غلطی کروں گا وہ قاری صاحب بتائیں گے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہم غلطی کرتے ہیں اور کہاں ہم صحیح وضو کا طریقہ کرتے ہیں۔ چکر سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں 3 مرتبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو صحیح نہیں۔ ہاں جی، اور 3 مرتبہ اتنے قاری صاحب اتنے، ہاں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاں جی، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں اس طرح، اتنے۔ اس کے بعد اس طرح خلا بھی کرنا ہے قاری صاحب۔ ہاں بالکل ایسا بات۔ اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ اپنی نوز میں پانی چڑھانا ہے، سانس کے ساتھ نہیں، سانس نہیں، ویسے بس ہاتھ سے کھینچنا ہے نا اوپر پانی کھینچنا۔ یہ جو ناک کی ہڈی ہے نا، یہاں تک پانی جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے اندر کو میل کچیلا وہ صاف کرنی ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ ہم نے اتنا چہرہ دھونا ہے، اتنا قاری صاحب اتنا ہی ہے۔ ہاں جی، اتنا چہرہ دھونا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ جو ہماری آنکھ کی اوپرلی جلد ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی، اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم نے کونیوں تک بازو دھونا ہے۔ ہاں جی، یہ جو بازو ہے نا، یہ جو ہڈی ہے اتنی، اس سے اوپر چلی جائے، نیچے نہ اوپر چلی جائے، کیونکہ اوپر تک آتی ہے نا حدیث کے، اس سے اوپر کرو گے تو وہ روشنی آپ کی بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا قاری صاحب، یعنی ہڈی سے اوپر نزدیک کریں کیمرہ۔ ہاں، یہ ہڈی سے اوپر اتنی ہو جائے، اتنی کم نہ ہو، زیادہ ہو، پیچھے کر لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں بازو دھونے ہیں۔ دھونے کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے۔ مسح اگرچہ ہم نے پگڑی یا ٹوپی پہنی ہے، وضو کر کے اتاری نہیں، تو پگڑی کے اوپر ٹوپی کے اوپر بھی مسح ہو جائے گا قاری صاحب، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے نا، پگڑی کے اوپر لیکن اس کی جو ہمیشہ رکھتا ہے، ہاں جی، یہ نہیں کہ بس وضو کے وقت کسی نے ڈال لیا تو وہ نہیں، پھر اس کو اتارنی چاہیے، جس کی عادت ہے ہمیشہ جو رکھے اوپر، ہاں جی، اتار کر ایسے آپ نے مسح کرنا ہے یہاں تک، پیچھے تک جہاں تک دوبارہ واپس لانا ہے سارے ہاتھ، پھر دوبارہ ایسے واپس اور شہادت والی انگلی کانوں کے اندر ایسے کر کے، پھر یہ انگوٹھے کر سب پیچھے، ایسے کانوں کے پیچھے ایسے کر کے، پھر ایسے، یہ سر کا مسح ہے، ایسے یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اور جس کے بال داڑھی گنی ہے وہ 1 مرتبہ سنبھل کے پانی لگا کے، اس کو کہتے ہیں کہ اپنا اخلا کرنا۔ ہاں، یہ چہرہ دھوندے ہی کر لینا چاہیے۔ ہاں جی، ایسے پانی جلد کے اندر لگ جائے، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کونی بھی 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ نہیں کرنی، 1 مرتبہ ہی کر سب ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل، یعنی ہاتھ اگر 1 دفعہ صحیح دھپ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تسلی ہوئی 2 دفعہ 3 دفعہ، 3 سے زیادہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہاں جی، 3 مرتبہ ہم نے یہ وضو کے اعضاء جتنے بھی ہیں یہ 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونے۔ ہاں جی، بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے صابن استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں صحیح، ہاں جی، کیونکہ 3 دفعہ پانی گرانے سے تو پھر وہ صابن اترتا نہیں۔ ہاں جی، اگر صابن سے منہ دھونا ہے تو وضو سے پہلے دھو کے پھر دوبارہ وضو شروع کریں۔ ہاں جی، اس کے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ وضو کے درمیان کلمات بھی پڑھتے ہیں، وضو کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھنا، وہ وضو کی بعد کی دعا ہے۔ ہاں، خاموشی سے وضو۔ ہاں جی، اس کے بعد ہمارے پاؤں کی باری آ گئی قاری صاحب۔ پاؤں ہم نے گھٹنوں تک تو دھونا ہی دھونا ہے، اس سے اوپر دھوئیں گے تو اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو پیچھے والی یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے نا، یہ والی اچھے طریقے سے
3 مرتبہ, کم سے کم ایک, زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. اگر آپ نے ساکس پہنے ہیں وضو کر کے تو 1 مرتبہ ایسے چلو سے پانی لینا ہے, ایسے دائیں بائیں ہاتھ سے, اور یہاں کرنا ہے مسح, بس ایسے, ٹھیک ہے. ایک بار ایسے, پھر دوسرا ایسے. یہ موزوں اور جرابوں پر مسح, یہ جو اپنے چمڑے کے موزے ہیں نا اس کے اوپر تو متفق بات ہے. جو جرابوں کا مسح جو اختلاف ہے نا وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے. وہ بھی آخری اپنے ایام کے اندر جرابوں پر مسح کر کے اور توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جرابین, اور حدیث شریف میں کر سب بات ہے نا, چمڑے کے موضوع کا بھی ذکر ہے اور جرابین کا بھی ذکر ہے, دونوں کا ذکر ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخری عمر میں وہ ان کے جو سمجھ لے کے عمل ہے نا وہ کر کے گئے ہیں, اور ان کی حدیث شریف میں انشاءاللہ وہ ان کا جو موقف ہے نا وہ بھی ساتھ انشاءاللہ اٹیچ کر دوں گا. یہ وضو کا طریقہ کار ہے. اور کر سب کو رہ گئے. وضو کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے اٹھتا ہے تو اٹھ کے دعا پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پہلی دعا. دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تیسری دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صحیح مسنون سنت کے مطابق وضو کرتا ہے, اٹھ کے دعائیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتا ہے اس بندے کے لیے. ابھی اس نے عبادت کوئی نہیں کی, یہ وضو کا ثواب ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کے پانی کے جتنے قطرے گرتے ہیں وضو کرتے ہوئے اللہ اس بندے کے اتنے ہی چھوٹے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وضو کی فضیلت. ہاں جی. یہ اتنا وضو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جس کا وضو صحیح نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز صحیح نہیں. ہاں جی. وضو ٹھیک ہونا چاہیے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ یہ جو آپ بچے سب ہم بھی دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, یہ جو مسح ہے نا, یہ مسح اس طرح کا گردن کا مسح یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. ایسے نہ گردن کے الفاظ نہیں, سر کا مسح بس. سر کا مسح اور پاؤں کا مسح جب سردیاں ہماری ہوتی ہیں, ہم جرابیں پہنتے ہیں, موزے پہنتے ہیں, اس وقت ہے. وہ بھی وضو کر کے پہلے پہنی ہو تو دوسری نماز, تیسری نماز, چوتھی حتیٰ کہ 5 نمازیں بندہ مسح کر کے پڑھ. ترمذی میں لادہ سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے نہ تے نہیں ہوتا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کہ امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی, اور پھر ان پہ مسح کیا, اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا.